برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج الی آخر هذه الآیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے میں ایک ضروری بات آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی، یہاں پر تعظیم کے لیے کھڑے ہونا جس وقت میں آ رہا ہوں یہ میں بالکل مناسب نہیں سمجھتا۔ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں، کھڑے ہونا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ تمنا رکھتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، اللہ اس کو دنیا میں اور آخرت میں ذلیل فرمائے گا۔ ہمیں یہ ہرگز تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے لوگ کھڑے ہوں، اور اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں اور ہمارا سر یہاں پر صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ اور یہاں پر اللہ اکبر جب کہا جاتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، پھر کسی کی طرف توجہ نہ ہو، باہر تعظیم و تکریم، عزت و وقار سب اپنی جگہ پر، یہ اللہ کا گھر ہے اور خالص اللہ کی عبادت۔ بہرحال درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے تم راستہ تلاش کرو اور محنت کرو، اور اللہ نے انسان کو دونوں طاقتیں دی ہیں، خیر کی بھی اور شر کی بھی، اچھائی کی اور برائی کی، دونوں کی طاقتیں اس کے اندر ہیں۔ خیر والا جو مادہ ہے اس کو اچھائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور شر والا مادہ اس کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں تو انسان کبھی نیکیوں میں غالب آ جاتا ہے اور کبھی برائیوں میں غالب آ جاتا ہے۔ یہ شروع سے معاملہ چلا آ رہا ہے، اور انہی معاملات کو لے کر انبیاء اکرام علیہ السلام بندوں کی ہدایت کے لیے آتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اور خیر اور شر کے درمیان تمیز سکھانے کے لیے انبیاء آتے تھے، یہی بتانے کے لیے کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو اگر یہ غلط ہے تو غلط اور صحیح ہے تو صحیح۔ اور آخر نبی ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد پھر یہ کام امت کے علماء اولیاء انجام دیتے رہے۔ آج جو ضروری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے خیر کو پھیلانے کے لیے ہے اور شر کو دبانے کے لیے ہے۔ اسلام پوری طاقت اس پر لگاتا ہے کہ خیر کا نشر ہو، اس کی تبلیغ ہو، اور برائیوں سے لوگ بچیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارا لقب قرآن میں کیا بیان فرمایا؟ کنتم خیر امت، تم خیر امت ہو، یعنی بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، لوگوں میں اللہ نے تم کو سب سے بہترین امت بنایا، لیکن وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے تمہیں خیر امت کہا گیا؟ آگے خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ ہمارا خاصہ ہے، یہ ہماری اسپیشیلٹی ہے۔ Hello friends.
If you want to grow अच्छाइयों guava की tree by तालीम air देना, layering उसकी like this तरगीब at देना, home, उसकी then तबलीग you can करना, follow उसको this फैलाना, technique. ये इस्लाम का Today, निजाम है। I'm और sharing an बुराइयों से easy रोकना, and proven method. ये Step इस्लाम का 1. निजाम है। और खैर उम्मत First, you होने के need सबब select आपको ये the काम perfect करना ही branch. होगा। Select a लोग healthy and समझते हैं vigorous guava कि ये branch सिर्फ from a good मौलाना लोगों का variety. काम है या Make sure मुबल्लिग का it's free काम है, from माइक pests मिलेगा or तो ही तबलीग diseases. करेगा, नहीं। Using a हर sharp, clean मुसलमान knife to की make 2 जिम्मेदारी है circular cuts about कि वो 1 inch खैर को apart अपनी around the ताकत के selected मुताबिक branch. लोगों में फैलाए Carefully और remove बुराई the देखे bark तो उसको between रोके। these cuts to expose the और soft बुराई white देख layer करके खामोश underneath, रहने वाले called का the वही cambium. अंजाम है जो बुराई This करने वाले layer का is अंजाम। essential. It stops the एक flow of हदीस में मिलता nutrients, है, triggering the branch to जिब्राइल grow roots अलैहिस्सलाम at this point. एक बस्ती पर अज़ाब Ensure you've नाज़िल कर removed all चुके the थे bark अल्लाह in के the हुक्म ring. से। वो बस्ती Any गुनहगार थी leftover बहुत, bark could hinder the लेकिन उसमें एक process. नेक बंदा था, बहुत परहेजगार था, कभी गुनाह नहीं किया था उसने। Gently remove उन्होंने the अल्लाह की green बारगाह layer में of tissue पूछा beneath the जिब्राइल bark. ने कि मौला इस बस्ती में एक नेक बंदा भी है, इसका क्या किया जाए? अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म जलाल था Step 2. The कि secret उसको भी उसी में ingredient. तबाह कर दो। Tomatoes. अज़ाब Here's a में clever उसको भी trick. गिरफ्तार कर। Take a ripe tomato and cut अज़ाब it उस in पर half. भी आया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम काफी दिनों के बाद फिर रब ताला की बारगाह में पूछते हैं Scoop कि out the उसका क्या seeds and कसूर pulp, था? वो leaving तो the तेरा juicy इबादत outer गुजार बंदा shell. था, नेकोकार था। गुनहगारों पर अज़ाब आया, लेकिन इस पर क्यों आया? अल्लाह ने फरमाया वो नेक तो था, लेकिन उसकी Place आंखों के this सामने tomato बुराइयां half over होती the तो इसको exposed कुछ फर्क area नहीं on the पड़ता branch. था। Then ये stick it with a देखता और toothpick. खामोश रह जाता Why use a था। tomato? Tomatoes गुनाह are करने rich in वालों का और moisture and बुराइयों का nutrients, keeping the branch अड्डा hydrated. सजाने वालों का This जो ensures the अंजाम है, area वो remains देखकर damp, खामोश which is रजामंदी essential for रखने root वालों का भी development. वही अंजाम है। इसलिए उम्मत की जिम्मेदारी है ये कि आप अपने इर्द गिर्द अगर बुराइयां देखें और गलत बात देखें तो उसको रोकें, और रोकने की आपके पास जैसी ताकत हो। जुबान से रोक सकते हैं, जुबान से, हाथ से रोक सकते हैं, हाथ से। ये दोनों की ताकत नहीं है तो दिल में बुरा जानकर उस जगह से उठ जाओ, उस जगह का बायकाट करो। ये तो कम से कम कर ही सकता है इंसान। हो सकता है आज के दौर में हाथ का इस्तेमाल तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत बन जाए, तुम्हारा उसके ऊपर हुक्म नहीं चलता हो, जुबान का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, मजबूर हो, तो इसमें क्या मजबूरी है कि अपने दिल से बुरा जान करके उठो। और ये भी नहीं करता तो समझ लो कि ईमान का आखिरी हिस्सा भी उसके दिल से चला गया। ईमान जिसके पास थोड़ा सा भी बाकी है वो बुराइयों को देख करके वो बरंगेख्ता होगा, उसकी तबीयत बुराइयों को देख करके मानने को कभी तैयार नहीं होगा। इसलिए खैर उम्मत का जो स्टेटस है उसको मेंटेन करना जरूरी है। यही तो बात है मेरे अजीजों, हजार तरह की मुसीबतें आए हम पर, लेकिन हम उस मिशन को नहीं छोड़ सकते जो हमारे ईमान का हिस्सा, जो हमारे ईमान का हिस्सा है। हमें जो बुराई नजर आएगी उस पर बोलना हम पर वाजिब है, और उस पर भी खामोश और मसलहत की और हिकमत की बात करके उसके बहाने से होशा नशीन हो जाना, ये उम्मत की जिम्मेदारी नहीं। ये तो रास्ता तलाश करने और बहाने की बनाने की जिम्मेदारी एक सोच है। बाकी हर आलिम दीन हो, हर मोमिन हो, बुराई को देखे तो उसका इजहार करे और लोगों को रोकने की कोशिश करे। एक बात और मैं बताऊं, मुआशरे में कुछ सूदखोर हैं, कुछ शराबी, और उनके मुतालिक ऐसा है कि वो अच्छा असर और रसूख रखते हैं। हमारे इलाके में एक मर्तबा ऐसा हुआ था कि मुझे एक जगह तकरीर के लिए बुलाया गया और कहा गया पहले यहाँ पर सूद का कारोबार ज्यादा चलता है, आप इस पर बराए करम कुछ न बोलें, क्योंकि हमारे मोहल्ले के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग जो हैं वो सब इस कारोबार में मसरूफ हैं। आप सूद पर कुछ न बोलें, बाकी आपकी हर तकरीर सुनने को तैयार है। मैंने उस दिन कसम खा ली, पूरा 1 घंटा सूद पर ही मैंने बयान किया। In about 6 months, your guava tree will grow नहीं strong बुलाना इसके and बाद ना healthy, बुलाओ, ready to bear delicious लेकिन हम fruit. समझौता इस बात पर नहीं Imagine करते picking fresh कि guava तुम्हारी from a तबीयत tree देख करके बात propagating करें, हम itself. रसूलुल्लाह की It's शरीयत an देख कर amazing बात करें। feeling. Hello friends, एक आलिम दीन का यह हक today I है will share with you how कि to वो बुराई propagate को what देखे you तो plant. उसका इजहार The करके method I will मना show करे। is very simple. मुखालिफत In this होगी, हमें video, पता है, step by step, I will guide you through बुराइयां the करने वाले interesting करेंगे, process लेकिन of propagating lychee यहाँ plant by पर air layering एक बात using मुझे an याद effective आती है material.
इस through which you बज़्म can में propagate lychee plants very मकसूद easily. है इस्लाह First, मफासिद। you need to select a नश्तर जो healthy, लगाता है वो vigorous lychee दुश्मन नहीं branch होता। that's about 1-2 inch in डॉक्टर तुम्हारी diameter. फोड़ी को And अगर it should be काटता about है 1-2 चाकू से years old lychee तो वो branch. कातिल नहीं है, वो किलर नहीं है, वो तुम्हारे जिस्म से फोड़ी को काट Using a रहा है, वो sharp knife, नासूर को निकाल रहा make a है। ring-shaped cut around हमारे the अंदर branch. बुराई को About अगर हम 1 रोक inch रहे in हैं, diameter. बुरा थोड़ी देर के लिए लगेगा। इसीलिए मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, बुखार की दवा कड़वी होती है, निगल लो तो फायदा है। Remove the bark जाहिर सी completely, बात है तुम्हारे अंदर exposing कुछ the बुराइयां cambium हैं, layer अगर below. हमने उसको कहा, उंगली रखी, तो हो सकता है आप हमको उलमा की फहरिस्त से ही हटा देंगे, वो कहेंगे ये मौलाना ही नहीं है, ये आलिम ही नहीं है, क्योंकि तबीयत जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करती। बुराइयों से रोकना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जानते हैं मक्का मुकर्रमा Gently में remove the green layer of सारे tissue लोग beneath the हुजूर bark पाक with a सल्लल्लाहु knife, तआला अलैहि like I showed in वसल्लम the के video. ऐसे फिदाई थे। ऐलान नबुव्वत से पहले की बात कर रहा हूँ, हुजूर के अखलाक पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। जितनी अच्छाइयों का हुजूर ने हुक्म दिया, सबको वो एक्सेप्ट भी करते थे, मानते भी थे, लेकिन जहाँ बुराइयों के लिए Now, रोका take a कि ये piece of गलत raw है, turmeric. उसको एक्सेप्ट करने को तबीयत नहीं मानती। इतने सालों से हम करते आ रहे हैं, अभी आप आकर रोक रहे हैं, यही तो दुश्मनी शुरू हुई। और हम यहाँ पर इसी बात के लिए कहते Apply हैं raw turmeric to the कि ये exposed अल्लाह के cambium नबी layer. सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम Turmeric के has फरामीन के antifungal मुताबिक और and कुरान के antibacterial मुताबिक एक properties, बड़ा which will जिहाद है। protect the branch from fungal बुराइयों attacks. से लोगों को बचाना, Turmeric रोकना helps keep the branch hydrated, और which is अपने crucial नफ्स को for root बचाना। development. यही Turmeric जिहाद is a जिसके natural मुतालिक rooting हदीस hormone पाक में that can मिलता है। encourage root growth. रजअना If you don't मिनल have raw जिहादिल अस्गरी turmeric, इलल you can जिहादिल use अकबर। turmeric powder. जो If जंग turmeric होती है powder ना is not available, आमने सामने you can मैदानों use में, इसको हुजूर ने aloe फरमाया ये vera छोटा gel. जिहाद है। Then और take a बुराइयों से 250 लड़ना ये ml बड़ा जिहाद plastic है। glass अपने नफ्स से and cut लड़ना, one side of the plastic glass जो बुराइयों की तरफ हमें लेकर के जाता on the है, branch. या बुराइयों से रोकना किसी को, ये बड़ा जिहाद है। यहाँ पहलवानी दिखाना, एक दूसरे को कुश्ती में पछाड़ देना, And stick it ये with तो electrical ताकत का tape. खेल है। लेकिन किसी को बुराइयों से बाज लेकर के आ जाना, ये बहुत बड़ी ताकत का मुजाहरा करना होता है, बहुत बड़ी। अगर तुम्हारी जुबान से कोई बच गया बुराइयों से, Now take तो cocoa समझ लो कि तुमने उसके साथ एक बहुत बड़ा कार्य खैर किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हज़रत अली से, या अली ला अन यहदियल्लाहु बिका रजुलन खैरुल लका मिनद दुनिया व मा फीहा। ऐ अली, तुम्हारे जरिए से अगर एक आदमी भी सीधे रास्ते पर आया तो पूरी दुनिया कमाने से बेहतर है तुम्हारे, Cocoa peat has a high पूरी water दुनिया से weight बेहतर capacity. है। If you don't have एक cocoa आदमी peat, अगर you can use सीधे garden रास्ते पर soil. आया, If तो you use इस्लाम का soil, पूरा you should निजाम water ये it at है least once or खैर twice a की week. तरफ लोगों को On the बुलाना other और hand, शर से cocoa लोगों peat को can retain रोकना। water for a और long ये time, जिम्मेदारी so there is अगर no need to water कौम later. भूलती चली जाएगी तो ये क़यामत की निशानियों में से ये भी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, Cocoa peat लोग provides अच्छाइयों का हुक्म adequate देना aeration. छोड़ चुके होंगे, Cocoa peat is बुराइयों से lightweight रोकना and easy to बंद work कर with, चुके होंगे, making it हत्ता कि convenient for इनके wrapping around आंखों the के branch. सामने रास्तों Cocoa पर peat जिना contains ऐसे होगा essential nutrients जैसे गधे जोड़ा for खाते growth हैं। and development जानवर of new roots. जिना करते हैं, इस तरह से इंसान इनके आंखों के सामने किया करेंगे Overall, और ये कुछ नहीं करेंगे। cocoa peat is an excellent ये substrate तबीयत for आती air जाएगी life. तो ये क़यामत की If you don't have निशानियों में cocoa से। peat, you can use garden आज यही soil हालात तो or है। compost. लोग ये कहते हैं कि उनका मसला उनके साथ, हम क्या कहें उनके लिए। नहीं मेरे अजीजों, मैं जो बात कह रहा था वो बीच में रुक गई। माशरे में कभी सूदखोर होते, शराबी होते, बहुत सारे, और गलत Now कामों take में वो black मुलव्विस polythene, है। cover the glass क्या with चीज है polythene उनको or तौबा करने aluminium पर, वो foil. वापस आने पर मजबूर Black नहीं कर रही polythene है? can block light, कौन सी चीज है which जो can be उनको उनके beneficial गुनाह for पर root बढ़ावा दे development. रही है? Roots क्या चीज है, typically कभी grow आपने in सोचा? darkness. वो चीज यही This है, will हम help सब की। maintain humidity and माशरे promote में अगर root वो गलत formation. था तो हमने उसके and साथ tie it दोस्ती with वैसी zip ही tie. बनाई रखी जैसे पहले थी। उसको एहसास होने ही नहीं The दिया best कि तूने time गलत to किया है propagate. या गलत कर रहा है। Lychee plant by air उसका layer मिलना is during जुलना the उठना spring or बैठना सब summer. अच्छे लोगों This के is साथ because the वैसे ही weather चल is रहा warm है। and इमाम humid, साहब भी मिल रहे which हैं, encourages root growth. उसको If you सारा are रिस्पेक्ट propagating वैसे ही lychee मिल plant रहा है, तो during वो the यही fall or समझता winter है मैं जो months, कुछ कर रहा you हूँ may अच्छा need कर to रहा wait हूँ। long time. और अगर कौम की तमाम जिम्मेदार After लोगों ने एक 50 बात ये days, तय किया कि तू ये I'm गलत open. कामों में है, हम आज से तेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, कभी तेरे साथ किसी दावत में न आएंगे न बुलाएंगे। इससे होता क्या है, लोगों को ऐसा लगता है कि हम बाइकआउट का कोई मिशन चला रहे, नहीं,
اس سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں مجلس میں Look, بیٹھنے friends, کے لائق نہیں how ہوں, میں beautiful توبہ کر roots لوں have تاکہ grown. بیٹھنے کے لائق You ہوں. must be careful when removing the plastic ان glass برائیوں سے so that the roots do باز آ not جاؤں, break, because اور the new تمہارے roots are very ملن جلن soft. کی وجہ سے یہ سارے آج لوگ پہلے چھپ کر کے کرتے تھے, آج اوپنلی یہ سارے کام کرنے لگے. لوگ جو ہے پہلے ڈرتے تھے کہ قوم میں لوگوں کو پتہ چل جائے میرا دھندا کیا ہے تو پتہ نہیں میرے ساتھ لوگ کیسا سلوک کریں گے. آج وہ لیڈر ہے, شیر ہے, کچھ نہیں ہوتا. آج لوگ جس کے Once پاس the پیسہ roots are زیادہ well اس کی عزت developed, کرتے ہیں, carefully separate the اس کے branch ساتھ from the سانٹ mother. گانٹ ویسی ہی ہوتی ہے. سب I اچھے have لوگ many بھی more اس کے یہاں آتے ہیں videos about جاتے ہیں, fruit سب ہوتا trees ہے. that you can watch from the عزیزان channel گرامی playlist. وقار, برائیوں سے روکنے کا نظام جو ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے, یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے. آج آپ کی اور ہماری ذمہ داری اتنی تو ہے کہ ان محفلوں سے اپنے آپ کو دور کر لو جہاں یہ سارے کام ہو رہے ہیں. By غلط following جو these بھی steps, ہے you can اس کو successfully تمہارا دماغ propagate خود ہی lychee plant پہچانتا ہے using the غلط air کیا ہے. layering method. اللہ تعالیٰ نے اتنی ہدایت ہر بندے Now کو I عطا will کی. plant this tree in a pot. ہر بندے کو اللہ نے Prepare a قرآن میں pot فرمایا filled with أَلَمْ نَجْعَلْ well-draining لَهُ soil. عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا If you want, وَشَفَتَيْنِ you can plant directly into وَهَدَيْنَاهُ the ground. النَّجْدَيْنِ. ہم نے دو چیزیں ایسی نہیں دی ہیں تمہیں جو خیر اور شر کو پہچانتی ہیں. ہر انسان, Make sure the roots are completely covered آپ کو with کسی soil. نے بتایا نہیں کہ آگ گرم ہوتی ہے Then water the بچپن new سے. plant thoroughly. Place بتایا the نہیں potted جاتا ہے. plant in a bright انسان اپنی location with خود indirect تجربات سے یا sunlight. دیکھ Avoid دیکھ کر direct کے سمجھتا ہے وہ sunlight آگ میں as ہاتھ it can ڈالتا stress نہیں. the young plant. کیا اس کی It کوئی may ٹریننگ take دی several گئی ہے weeks بچپن or سے months کہ for آگ the میں new ہاتھ ڈالنا plant نہیں to چاہیے؟ establish itself. تمہاری طبیعت نے خود ہی With فیصلہ proper کیا ہے کہ یہ care, جلاتی ہے your new چیز, lychee یہ plant گرم will ہے, grow and یہ eventually نقصان دہ produce ہے. its own تو یہ delicious ہدایت lychee. اللہ نے ہر بندے کو عطا کی ہے. کیا آپ نے اپنے بچوں کو یا آپ کو کسی نے بچپن سے سکھایا ہے کہ جو گندگی ہے, جو غلاظت ہے, پخانا ہو, گوبر ہو, یہ نہیں کھایا جاتا؟ یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی. انسان کی طبیعت میں ہے کہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی طبیعت سے. دماغ خود ہی کہتا ہے یہ گندی ہے, یہ بری ہے. تو اتنی ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے خیر اور شر کو پہچاننے کی, اور کچھ ایسی باریکیاں ہیں جس کو علماء بیان کرتے ہیں یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے. عزیزان گرامی وقار, آج امت کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو فراموش کیا جا رہا ہے. اس ذمہ داری کو ایسا نہیں ہے کہ صرف علماء نبھائیں گے, عوام الناس کو بھی اس ذمہ داری پر آنا چاہیے. آواز ہر برائی کے خلاف اٹھاؤ, اور یہاں تک کہ اس پر اگر تمہاری موت بھی آتی ہے تو وہ شہادت کی موت ہے, وہ شہادت کی موت ہے. برائیوں سے روکتے ہوئے اگر کوئی قتل ہو گیا یا اگر کوئی دنیا سے انتقال کر گیا تو اس کی موت کو شہادت کی موت قرار دیا گیا. یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ کوئی بندہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کا سفر کر رہا تھا, لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دینے کا سفر کر رہا تھا, برائیوں سے روکنے کا سفر کر رہا تھا. اس دوران اس کا انتقال ہو گیا تو حضور فرماتے ہیں اس کا درجہ نبیوں اور شہیدوں کے بیچ میں ہوگا قیامت کے لیے. اس کو درمیانی حصے میں رکھا جائے گا نبیوں اور شہیدوں کے بیچ میں, کیونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اٹھا کر چل رہا ہے, بہت بڑی ذمہ داری. اب یہ ضروری نہیں آج مجھے یہ مائک ملا یا کوئی بہت بڑا پلیٹ فارم ملا جو مجھے لوگ سن رہے ہیں. ہماری ذمہ داری بڑی ہے. آپ کو آپ کے گھر کے بچے سن رہے ہیں, آپ کسی جگہ پر مینیجر ہے تو آپ کے ماتحت رہنے والے جو کام کرنے والے ہیں وہ آپ کو سن رہے ہیں. کلکم مسئول عن رعیتہ, یہ حدیث پاک ہے. تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اپنے ماتحت رہنے والوں کا, تو ان کو روکنا تمہاری ذمہ داری ہے. اگر پوری دنیا کو نہیں روک سکتے, پورے محلے کو نہیں روک سکتے, اپنے ماتحت رہنے والوں کو تو روک سکتے ہو. اپنی اولاد کو, اپنے آس پاس والوں کو جو تمہاری بات ایکسیپٹ کر سکتے ہیں ان کو تو روکو. ان کو برائیوں سے روکنا ہی تمہاری ذمہ داری ہے. معاشرے کا نظام جو آج ڈس بیلنس ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا ہے. ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, کچھ گھروں سے ہمیں یہ شکایت ملی, بچے ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے, ماں کو الٹا کہہ رہے ہیں, باپ کو گالیاں دے رہے ہیں, آج یہ اپنی مرضی کی چلا رہے ہیں, فلاں ہیں وہ ہے. کب تمہیں یہ ہوش آ رہا ہے؟ جب وہ 20-25 سال کے ہو گئے. 20-25 سال سے تم صرف اور صرف ان کو واچ کرتے رہے, دیکھتے رہے.
اور جب بگاڑ آ گئی تب آپ کو خیال آیا کہ یہ بگڑے ہوئے ہیں. ایسا ہے میرے عزیزوں، آپ نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے اس وقت سے جب بچہ ہوش کے آنکھ کھول رہا ہے، اور ہر زمانے میں اس کے ساتھ آپ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ انتظام کرتے رہو. یہ مت سوچو میرا بچہ بہت اچھا ہے، کبھی آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھتا کسی کا، تو اچھا ہے لیکن اس کو اچھے کو بھی نصیحت کی ضرورت ہے. انسان کی طبیعت ہے. میں آپ کو بتاؤں اس کائنات میں سب سے اچھے لوگ کون تھے؟ سب سے اچھے وہ رسول اللہ کے صحابہ. ان سے اچھے کوئی ہے؟ اور یہ ملتا ہے، بزرگوں نے فرمایا قیامت تک جو سب سے اچھے پیدا ہونے والے تھے اللہ نے ان کو چن کر کے رسول اللہ کا صحابی بنایا. سب سے اچھے لوگ تھے وہ، سب سے اچھے. لیکن ان سب سے اچھے لوگوں کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن سے زیادہ گیپ نہیں دیتے تھے، ان کو نصیحت کرتے رہتے تھے. جو دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہیں ان کو نصیحت کی ضرورت ہے. تو اس بگڑے ہوئے دور میں ہم سب کو کتنی ضرورت ہے. وہ صرف آپ کو نہیں، مجھے بھی ضرورت ہے. ہم بھی ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں کسی مشائخ کے پاس، بیٹھے وہاں پر ان کی نصیحتیں ہمارے دل پر اثر کریں. عزیزان گرامی وقار، اس ذمہ داری سے آپ کبھی اپنے آپ کو سبکدوش مت کرنا. 8 دن کے لیے بھی نہیں. اپنے ماتحت جو ہے کوئی نہ کوئی چیزیں ان کو اچھائیوں کا حکم دیتے رہے. اس کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں کل آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی. ورنہ قیامت کے دن یہ تمہارے نیچے رہنے والے خود تمہارے خلاف مقدمہ کریں گے. یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ کر دیا تھا کہ میرا پڑوسی جو آج جنت جا رہا ہے، اے اللہ اس کو تو جنت بھیج رہا ہے، میرے پڑوس میں رہتا تھا، اس کی نمازیں پوری ہیں. فرشتوں کے ذریعے سے کہا جاتا ہاں اس کی نمازیں پوری ہیں، حساب میں مکمل ہے. تو یہ مقدمہ اس بات پر کرتا ہے کہ اللہ اس کو روک دے، اتنی دن وہ نماز پڑھتا تھا، ایک دن مجھے بلاتا نہیں تھا. خود اپنی نمازیں تو پوری کر لیا لیکن مجھے ایک دن نہیں بلایا. میں آج جہنم میں جا رہا ہوں. تو اسے روک کر کے پوچھا جائے گا کیا تیری یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ تیرا پڑوسی تھا، تیری عزت کرتا تھا، تیرے ماتحت تھا، تو ایک دن بھی تو نے خیر کی طرف اس کو نہیں بلایا؟ یہ ذمہ داری آپ سوچو، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے اپنے ماتحت رہنے والوں کی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس نظام کو جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قائم فرمایا تھا حضور پاک کی تعلیمات سے، واپس پھر سے وہ زندہ ہو جائے. عزیزان گرامی، اخیر میں کچھ باتیں مجھے یہ بھی عرض کرنی تھی. بڑے لمبے سفر سے میں واپس آیا، بغداد شریف کی زیارت وغیرہ پر تھا، لیکن حالات چونکہ ہمارے ملک کے بہت ہی دیگرگوں ہو چکے تھے. پڑوسی ملک سے جو لڑائیاں اور جو جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا تھا دونوں طرف سے، ایک خوف کا ماحول تھا دونوں طرف کہ اب کیا ہوگا، تب کیا ہوگا، یہ سارے معاملات. اس میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلی بات تو میں یہ اسپشٹ کر دوں، واضح کر دوں کہ یہ جنگوں کا تعلق دین اور مذہب سے نہیں ہے. اس کو کوئی مذہب سے اور دین سے نہ جوڑے. جیسے کہ بہت سارے پاکستان کے مولوی حضرات وہ لوگوں کو اس طرح سے ابھارتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ پوری قانون اسلام کے مطابق ہے، ہم تو ہمارے خلاف آنے والے انڈیا کو ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، قوم کو ابھارتے رہتے ہیں. ان علماء کو میں یہ دعوت پیش کرتا ہوں کہ پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھ لیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا. آپ تو پہلے چوروں کی حکومت کو دیکھ کر چھل رہے ہو. کہاں اسلامی نظام اور اسلامی قانون کی بات؟ اس کو دین سے نہ جوڑو. پہلی بات دین اسلام سے، اور اگر دین اسلام سے جوڑو گے تو بہت ساری باتیں آ جائیں گی. یہ بات آج مجھے اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک مولوی صاحب نے پڑوسی ملک کے یہ کہہ دیا کہ انڈیا کے مولانا لوگوں کی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ ہندوستان کی حمایت میں بات کر رہے ہیں. الحمدللہ تمہارے سے زیادہ ہم آزاد ہیں. جتنا ہم آزاد ہیں
آپ اتنی آزادی کی بو بھی نہیں پاتے ہو. یہ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے سننے والے پوری دنیا میں موجود ہیں. ان مولوی حضرات کو اگر یہ لگتا ہو کہ ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم اپنے ہندوستان کی حمایت میں بات کر رہے ہیں، مجبوری نہیں ہے. اگر مجبوری ہوتی تو یہ جمعہ کی نمازیں نہیں ہوتی. اگر یہ مجبوری ہوتی تو یہ داڑھی ٹوپی ہمارے سر پر نہیں ہوتی. مجبوری ہمارے ساتھ نہیں. الحمدللہ خواجہ کے ہندوستان میں سر اٹھا کر جی رہے. ہم اپنے ملک کی حمایت میں جو بولتے ہیں وہ ہمارے خون کا حصہ ہے. ملک سے محبت ہے، کسی کی مجبوری میں نہیں. وطن سے محبت ہر انسان کی فطرت میں ہے. اور اس طرح کی باتیں کرنا اور خود ہمارے درمیان اختلاف پیدا کرنا، ان کی ان باتوں سے یہاں کے رہنے والے جو برادران وطن ہیں اور ہمارے درمیان یہ دشمنی ڈالنے کی کوشش ہے. بہت ساری چیزیں اس ملک کی طرف سے اس طرح کی حرکتیں ہونا، یہ ہمارے لیے صرف اور صرف یہ خطرہ ہی ہے، باقی کوئی ان کی طرف سے ہمارے لیے حمایت ہے. اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتا دوں، ایک چیز تو آپ نے سنا ہوگا، جنگ ہو رہی تھی، سیز فائر ہو گیا. سیز فائر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ سیز فائر کا مطلب یہ ہوتا ہے جنگ بندی کا ایگریمنٹ، معاہدہ ہو گیا. ہم تمہیں نہیں ماریں گے، تم ہمیں نہیں مارو گے. معاہدے کی اہمیت اسلام میں جانتے ہو کتنی بڑی ہے؟ بہت بڑی ہے. صلح حدیبیہ جو ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مکہ والوں کے ساتھ، یہ جنگ بندی کا ہی تو ایگریمنٹ تھا. اور اس کو توڑا کون تھا؟ مکہ والوں نے توڑا تھا، کافروں نے توڑا تھا، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو لے کر مکہ میں تشریف لائے اور مکہ فتح ہو گیا. کسی معاہدے کو توڑنا اسلام میں بہت ہی سخت طریقے کی سزا ہے. بلکہ مدینے میں جو یہودیوں نے معاہدہ اور ایگریمنٹ توڑا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو یہ مدینے میں رہنے کے بھی قابل نہیں. تو یہ سب جو معاملات ہیں، بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن میں اتنی بات آپ سے کہوں گا، سوشل میڈیا کے جھوٹ پر، پروپیگنڈے پر آپ بالکل بھی نہ جائیں. ہم امن کے ساتھ ہیں. اپنے ملک کی تحفظ اور بقا کے لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری، یہاں رہنے والے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے وطن کی حفاظت میں وہ جہاں تک ہو سکتا ہے وہ عمل کرے. یہ اسلام کا حکم ہے، ہمارے اسلام کا حکم ہے. لوگوں نے اگر ورغلایا ہے کسی طرح سے، ایک بات یاد رکھیے، حکومت کس کی چل رہی ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. زمین کس کی ہے اس سے ہم کو سروکار ہے. حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، ہمارے بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں حکومت سے، بلکہ آپ کو میں بتاؤں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم رہتی مغلوں کے زمانے میں، تب بھی تو اختلافات موجود تھے علماء کے اور حکومت کے بیچ. کیا انہوں نے پھانسی پر نہیں چڑھایا لوگوں کو؟ مجدد الف ثانی کو 8 سال تک جیل میں کون رکھا تھا؟ اکبر بادشاہ نے رکھا تھا. اکبر کے زمانے میں سارے اختلافات تو چلتے رہتے. حکومت کس کی ہے اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے. دیش ہمارا ہے، ملک ہمارا ہے، اور اس کی تحفظ و بقا اور اس کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہ بات آپ سن کر کے چلے. اور جنگوں کے معاملات میں ادھر سے بھی باتیں، ادھر سے بھی باتیں، اور جھوٹوں کی باتیں بہت زیادہ آتی ہیں. اس پر پابندی لگنی چاہیے. خاص طور پر میں آج یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، کچھ یوٹیوبرز کو ہمارا چہرہ جو ہے روٹی اور بوٹی کے لیے ہے. ہر جگہ تھمبنیل لگاؤ اور میرے چہرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ بڑے سے بڑے ہیڈنگ لگا کر کے لوگوں کو ورغلاؤ. یہ آج سوشل میڈیا میں یہی چل رہا ہے. اس کے لیے ہماری ٹیم ایکشن بھی لے گی انشاءاللہ. لیکن اس سے ہوتا کیا ہے؟ کوئی دین کا کام نہیں کر رہے یہ پیسے کمانے والے یوٹیوبرز. کوئی دین کا کام نہیں ہے. ان کو صرف اور صرف ویوز بڑھانا ہے، اور اپنے ویوز کے چکر میں ہماری امیج کو کتنا بگاڑ کر کے دیش میں پیش کر رہے ہیں. پتہ ہے کتنا بگاڑ کر کے؟ 550 پیج پر میں سائن کیا ہوں احمد آباد کی سینٹرل جیل میں، جس میں سے 500 پیج صرف یہ یوٹیوبرز کے نکالے ہوئے تھمبنیل کی فوٹوز تھی. اس میں سے ایک بھی ہمارے چینل کی نہیں ہے، ایک بھی نہیں.
دوسرے سارے مفتی سلمان فلاں، مفتی سلمان یہ کیا، مفتی سلمان یہ کیا، نہ جانے لوگوں کو ورغلانے کے لیے اتنی ساری چیزیں. یہ دین کا کون سا کام ہے؟ کیا یہ خیر پھیلانے کا کام ہے یا لوگوں کو ورغلانے کا کام ہے؟ ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ ہمارے خلاف ایکشن لینے سے پہلے ان کے خلاف ایکشن لیں جو ماحول کو خراب کرتے ہیں. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو انسانوں میں برائی پھیلانے کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے دنیا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب. جو پھیلا رہے ہیں نا، یہ پھیلانے کی جو کام کر رہے ہیں، ان کو اچھی باتوں سے کوئی سروکار نہیں. ہماری کوئی اچھی بات کو اگر بڑے تھمنے لگائیں گے تو ان کو پتہ ہے یہاں پر مسالہ ہے ہی نہیں تو لوگ دیکھیں گے ہی نہیں. مسالہ لگاؤ تو لوگ زیادہ دیکھیں گے. بلکہ یہ تو چھوٹی سی بات ملے، ابھی کل کو دیکھنا ہمیں تو فوجی بنا کر کے وہ بارڈر پہ بھی دکھا دیں گے، بارڈر پر بھی دکھا دیں گے، کبھی خون بھی دکھا دیں گے، کبھی منڈی کٹی ہوئی بھی دکھا دیں گے، شہید بھی ہو گیا. یہ صرف اور صرف برائیاں پھیلانا اپنے ویوز کے چکر میں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کام بھی جو کر رہے ہو تم عذاب علیم کے گرفتار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے اور دردناک عذاب ہے. وہ لوگ ایسے ماحول میں خاص طور پر بچیں جب پروپیگنڈے بہت پھیل رہے ہیں اور مسلمانوں کو آج شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو. ایسے ماحول میں آپ کو خیر کی تبلیغ کرنی چاہیے، خیر پھیلاؤ، خیر کو نشر کرو. یہ کیا ہے اس طرح کے چہرے پیش کرنا؟ عزیزان گرامی وقار، آخر میں صرف اتنا کہوں گا، یقیناً ہم حق بولتے اور بولتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی خاص کمیونٹی اور کسی خاص شخص کے خلاف ہمارا چہرہ پیش کر کے لوگوں کو بھڑکایا جائے. میرا چہرہ ہر اس شخص کے خلاف ہے جو عظمت رسالت کے خلاف ہو، عظمت اسلام کے خلاف ہو اور برائیوں کا پروپیگنڈا کرتا ہو. میں موت تک اس کے خلاف بولتا رہوں گا. اور یہ حق بات کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ذمہ داری کے طور پر ارشاد فرمایا. یہ مومن کا حصہ ہے، لیکن اس کا یہ غلط مطلب نہ نکالا جائے کہ ہم ہر ایک کے اینٹی ہیں، ہر ایک کے مخالف ہیں. نہیں میرے عزیزوں، ہم خیر پھیلانے کے لیے شر کے خلاف بولتے ہیں، بس یہ ہماری ذمہ داری ہے. رب تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ملک کو مولا تعالیٰ امن و امان عطا فرمائے، عزت و وقار عطا فرمائے. اور رب تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی بری نظر سے میرے ملک کی اللہ حفاظت فرمائے. خواجہ کا ہندوستان سدا سلامت رہے. یہاں کے ہر باشندے کو مولا تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے حصہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.